ایک صحابی کا انوکھا اظہار محبت۔ یہ واقعہ جب بھی پڑھا یا سنا، فرتے جذبات سے آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ آپ لوگ بھی پڑھیے۔ اگر دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہے تو یقیناً آپ کی آنکھیں بھی نم ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت جب آیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مدینہ میں اعلان کر دو کہ جس کسی کا حق مجھ پر ہو وہ مسجد نبوی میں آ کر اپنا حق لے لے۔ مدینہ کے لوگوں نے یہ اعلان سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ سارے لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل بے چین بے قرار تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو اس قدر تیز بخار تھا کہ آپ کے چہرہ مبارک سرخ ہوا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ساتھیو، تمہارا اگر کوئی حق مجھ پر باقی ہو تو مجھ سے آج ہی لے لو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب سے قیامت میں اس حال میں ملوں کہ کسی شخص کا حق مجھ پر باقی ہو۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تڑپ اٹھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ پڑا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، لیکن زبان خاموش تھی کہ اب ہمارے آقا ہمارا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اپنی صحابہ کی حالت دیکھ کر فرمایا، اے لوگو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں جس مقصد کے تحت اس دنیا میں آیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ ہم لوگ کل قیامت میں ملیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایتوں میں ان کا نام عکاشہ آتا ہے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حق آپ پر باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا کوڑا میری پیٹھ پر لگ گیا تھا، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہوئے اور کہا، کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لوگے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں؟ اگر بدلہ لینا ہی چاہتے ہو تو مجھ سے لے لو، مجھے کوڑا مار لو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینا مناسب نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے بدلہ لینے دو، یہ اس کا حق ہے۔ اگر میں نے اس کا حق ادا نہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے مجھے اس کا حق ادا کرنے ہی دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑا منگوایا اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور کہا کہ تم مجھے کوڑا مار کر اپنا بدلہ لے لو۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر بے تحاشا رو رہے تھے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ننگی پیٹھ پر آپ کا کوڑا لگا تھا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرتا مبارک اتار دیا اور کہا، یہ لو، تم بھی میری پیٹھ پر کوڑا مار کر اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو دیکھا تو کوڑا چھوڑ کر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کو چوم لیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کے ابی امی، میری کیا مجال کہ میں آپ کو کوڑا ماروں؟ میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کی مبارک پیٹھ پر لگی مہر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو چوم کر جنت کا حقدار بن جاؤں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم نے جنت واجب کر لی، سبحان اللہ۔ اے رب کریم، ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنا دے، ہمیں بھی سچی محبت کا جذبہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔